اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال آیا ہے میرے پاس، میں آپ کو پہلے اس کا 1.25 منٹ کا ویڈیو ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت بہت ضروری، تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں۔ تو عجیب اہل بیت ہے، حضرت علی ہیں اس میں، بس حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں، لیکن امی عائشہ، بولو بھائی، وہ تو گھر والی۔ اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ کیا ہے؟ گھر والے۔ تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں؟ جب وہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو حضور نے کیا کیا کہ اپنی چادر کو پھیلایا اور علی کو کہا کہ آ جاؤ، بی بی فاطمہ کو کہا بیٹا تم بھی آ جاؤ، وہ بھی آ گئی، حسن اور حسین کو کہا کہ تم بھی آ جاؤ، وہ بھی آ گئے۔ سامنے ام سلمہ کھڑی تھی، حضور کی زوجہ محترمہ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، تو حضور نے یوں ہاتھ کر کے منع کیا، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق یہی ہے اصل اہل بیت۔ تو ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں کون ہوں؟ کیونکہ اہل بیت کا مطلب تو گھر والے ہوتے ہیں، لیکن کیا کوئی سمجھا ہے بیت کا مطلب یہاں کیا ہے؟ کوئی کال آ گئی بیچ میں۔ بہرحال طارق مسعود صاحب جو ہے لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو گوہر شاہی ہے یہ قصے کہانیاں سنا رہا ہے، روایت سنا رہا ہے، تاریخ سنا رہا ہے، جس کے پہلے اس نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کا یہ ریفرنس ہے، تاکہ اس نالائق کی جو ہے ذمہ داری کم از کم پوری ہو جاتی کہ میں جو یہ جھوٹے قصے سنا رہا ہوں یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تیری بات کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، پہلے تو نہ تیری بات کی کوئی ویلیو ہے، نہ تیری کتابوں کی کوئی ویلیو ہے، نہ تیرے ریفرنسز کی کوئی ویلیو ہے۔ اب رہے یہ صاحب جس کو تھوڑی سی عقل ہے، آج کل پھنسے ہوئے ہیں مصیبتوں میں، اسی طرح کی بکواس کر کے کہ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والی ہے، اور یہ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آخر؟ اہل کا لفظ کہاں کہاں لگایا جاتا ہے؟ اہل قرآن، اہل حدیث، اہل سنت، اور وہ اہل تبلیغ، اہل تشیع۔ آپ پہلے بات تو سمجھیے، اہل کتاب، اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل الیثرب، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یا ایھا النبی۔ ارے کسی چیز کو پرٹیکولرٹی دینے کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوتا، سب سے الگ کرنے کے لیے، فرقہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا۔ یہ میری اہلیہ ہے کا مطلب یہ ہے باقی کی عورتیں میری اہلیہ نہیں ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر آ رہا ہے، اگر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں کسی خاص سبجیکٹ پہ، تو اللہ تعالیٰ اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، یا ایھا النبی بولیں گے تو سب کو ہٹا کے صرف نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی سے مخاطبت ہے۔ اب آپ کے علاوہ کسی اور سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے یہ قوانین نہیں ہیں، بھلے آپ یہ آیت پوری دنیا کو سنائیے، بات کو سمجھیے تو صحیح، کیا بولنا چاہ رہے ہیں، وہ بات کہاں استعمال ہو رہی۔ کبھی قرآن پڑھے، کبھی قرآن نکال بیٹھے ہوئے بس ایک لکیر کے فقیر، اہل بیت، اہل بیت، ارے رے 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 رے، آل رسول، اولاد رسول۔ کیا کرنا ہے بھائی آل رسول، اولاد رسول؟ پوری دنیا آل رسول ہے۔ آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ یہودی عیسائی آل رسول نہیں ہیں؟ پھر کیا بات ہوگی پھر؟ ارے بھائی صاحب، جو چیز سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کی نازل کردہ ایک چیز ہے، حکم ہے، قرآن ہے، کتاب ہے، نبی ہے، اس پہ چلنے والا انعام یافتہ، اس کا انکار کرنے والا کافر، عذاب کا مستحق، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا شوہر ہو، نبی کی بیوی ہو۔ اتنی معمولی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، انہوں بول رہے ہیں اہل بیت یہ ہے، بیوی ہے، انہوں بول رہے ہیں وہ ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کو اگر ایک کارڈ دیا جائے، مسٹر محمد مجیب الرحمن وتھ فیملی، اب میں کیا کروں؟ فیملی میں کس کو لے جاؤں؟ نہیں میری بیوی فیملی میں نہیں آتی بولوں، خالی میرے بچے آئیں گے، میرے داماد آئیں گے، میری بیٹی آئیں گی، میرا چچیرا بھائی آئیں گا۔ وہاں بیٹی داماد تو آ ہی نہیں رہے ہیں گھر میں، بیٹی کی شادی ہو گئی، داماد الگ ہے، بیٹی الگ ہے، آپ کے گھر والوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کام کرنے والی بھی کوئی ہے تو بلانے والا آپ کو بولے گا بھائی وہ آپ کے پاس ایک خاتون بڑی نیک عورت ہے، وہ جو کام کرتی ہے، بڑی دیندار معلوم ہوتی ہے، ہم جب آتے ہیں ہماری خدمت کرتی ہے، آپ اس کو بھی لانا تھا۔
میں نے تو لکھا تھا رخے پہ وتھ یور فیملی. جب بیٹی کی شادی ہو گئی تو وہ علی کی اہل بیت ہو گئی نا. زبردستی کے جس سے شادی ہوئی میری اہلیہ بولتے, سب بولتے. چلیے بھائی, یہ تو عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں مجیب صاحب, اور عقل ہی جواب دے رہے ہیں. بھائی عقل سے ہی تو بات شروع ہوتی ہے. میرے پاس عقل ہے اس لیے میں قرآن نکال کے چیک کرنے کی صلاحیت ہے میرے اندر. آپ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ چلیے, اہل بیت کا کہیں ذکر ہے قرآن میں؟ ہے. اب میں نکالتا ہوں آپ کو سورہ احزاب 33. پوری کی پوری سورت فیملی پہ ڈیپینڈ ہے. اسی کے اندر وہ مسئلہ ہے کہ اے نبی احللنا الگ یا ایھا النبی, ہم نے صرف آپ کے لیے حلال کی ہیں, چاچا کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, باقی مومنوں کے لیے حرام ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اسی میں ہے. هو الذی یصلی علیکم لیخرج و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, اسی آیت میں ہے, اسی صورت میں ہے. سورہ احزاب میں وہی ہے حضرت زید کا واقعہ. یعنی یہ پورے فیملی میٹرز ہے. حزب جیسے حزب اللہ ہے نا, یہ احزاب ڈیوائڈ کر کے پارٹس بنانا, پارٹیز. یہاں سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے, بیویوں سے مخاطب ہوتا. یہ احزاب میں نے کھول لیا ہے. اب احزاب کا چوتھا رکوع میں آپ کو 28 نمبر سے پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیے آپ 27 پہ تیسرا رکوع ختم ہو گیا. اس نے تم کو اس کی زمین اور اس کے گھروں اور اس کے اموال وارث بنا دیا, اور علاقہ, وہ علاقہ جو تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر تیسرا رکوع 27 نمبر کی آیت ختم ہو گئی. 28 نمبر سے رکوع پورا شروع ہو رہا ہے. کئی بار سمجھا چکا ہوں, اگر کوئی آیت کو سمجھنا ہے تو پورے رکوع کو پڑھیے, اور ڈیٹیل میں جانا ہے اس کے اوپر کا رکوع پڑھیے, اس کے نیچے کا رکوع پڑھیے. سلسلہ کلام کیا تھا, بات کیا ہو رہی تھی, یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے, یہ مدینے کی صورت ہے. تو مدینے میں حالات کیا تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون تھے؟ یہود و نصارہ تھے, منافقین زیادہ تھے. تب ایسی سچویشن میں جب نبی کے بیویوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے, اما عائشہ پہ الزام لگایا گیا جس کے دشمن آج بھی موجود ہیں. ارے اہل بیت میں سے نکال دیتے بیویوں کو, ایسے چھچورے تھرڈ کلاس, قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, قرآن پہ ایمان نہیں ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے نہیں مانتے, اپنے بزرگوں, اپنے جاہلوں, اپنے استادوں, اپنے مدرسوں, اپنے مولویوں, ان کی لکیر کے فقیر بن کے چل رہے ہیں. گدھے پیٹھ پہ جو ہے وہ مثل الحمار بولا نا اللہ تعالیٰ نے. ان کی مثال ایسی ہے جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے, جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں, اس کو کچھ نہیں معلوم کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ گدھوں کا بھی معاملہ وہی ہے. کیا بولیں گے آپ ان کو؟ گدھے نہیں بولیں گے, گدھے کی بے عزتی ہے ان کو گدھے بولنا. چلیے 28 نمبر سے میں پڑھتا ہوں. یا ایھا النبی قل لازواجک, چلیے کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے, اے نبی کہہ دیجیے ہم سے, کنتن تریدن الحیات الدنیا, اگر تم کو دنیا چاہیے, وہ زینتہا, اور اس کی زینتیں چاہیے, فتعالین, آ جاؤ پورے کے پورے, امتعکن, آؤ میں تمہیں جو ہے کچھ دے دوں تم سب کو, اسرحکن, میں تم کو فارغ کر دوں, یعنی طلاق دے دوں کی بات ہو رہی. سرحن, آسانی سے, جمیلن, خوبصورتی سے. ترجمہ پڑھ لیجئے. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اگر تم دنیا کی اور دنیا کی زینت چاہتی ہو, دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو, تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. آیت نمبر 29. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طالب ہو, ان کنتن تردن اللہ و رسولہ والدار الآخرہ, اور آخرت بھی اگر تم کو چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے, فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما, تو طالب ہو اگر تو لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہوں گی, اللہ ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے جو نیکوکار ہیں. آیت نمبر 30. یا نساء النبی, پہلے بات بیویوں کی ہو گئی, اب یہاں بیٹیاں بھی شامل ہیں. اے نبی کی گھر کی عورتیں, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں ترجمہ کیا ہے, یہاں صرف بیویاں نہیں ہیں, یہ نساء کا لفظ ہے. وہاں ازواجی کا بول دیے تھے, یہ صحیح نہیں ہے ترجمہ.
نبی کے گھر کی عورتوں، تم میں سے جو کسی سری فحش کوئی گناہ کرے گا، بے حیائی کی حرکت کا ارتکاب کرے گا، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ نبی کی بیٹیوں میں سے ہو، یا نبی کے گھر میں کام کرنے والی لونڈیاں بادیاں کیوں نہ ہو۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بے حیا نوکرانی ہو، اگر وہ گندی حرکتیں کرے تو آپ رکھیں گے گھر میں؟ اس کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بالکل، ذرا کھولیے قرآن، کھولیے اپنے پاس اور 30 نمبر کی آیت پڑھیے، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، چلو اگر نوکرانی اس میں نہیں ہے، باندیاں تو ہے، ما ملکت ایمانک، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر کوئی کھلی بے حیائی کرو گی، یضاعف لها العذاب، اب تم کو اضافہ کر دیا جائے گا عذاب میں، ڈبل کر کے دیا جائے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ پولیس والا اگر جرم کرے گا تو اس کو ڈبل سزا ملنی چاہیے، وہ قانون کا رکھوالا ہے، وہ قانون نافذ کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں بات سیدھی سیدھی بیویوں کی ہو رہی، پورے گھر کی عورتوں کی ہو رہی۔ آج آپ کو پرابلم کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر اہل بیت میں اماں عائشہ نہیں آتے، اماں اسماء نہیں آتے، فلاں نہیں آتے، فلاں نہیں آتے، جو بھی نام تھے، تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اہل بیت سے کیا کر لینا چاہیں گے آپ؟ شہید کر دیے نا، تسلی نہیں ہوئی؟ اور کیا بیکار باتیں کرتے یار۔ چلیے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اچھے کام کرے گی، تو اس کو ہم دوہرا اجر بھی دیں گے۔ غلطی کرو گی تو دوہرا عذاب، اور اچھے کام کرو گی تو دوہرا اجر بھی دیں گے۔ اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، ایسا رزق جو بہت زیادہ عزت والا ہے۔ 32 پھر یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کا عہد من النساء، نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ دیکھو آپ، وہی بات ہو رہی، عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، یہاں ڈر کا لفظ استعمال کر لیا انہوں نے، متقین کا لفظ ہے یہاں، ان اتقیتن، اگر تم اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو گی، فلا تحزن، اب ڈر کی کوئی بات نہیں ہے تم کو۔ اور دبی زبان میں بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ پیار سے، لاڑ میں، ایسے انداز میں بات مت کرو تاکہ جس کے دل میں چور ہے، جس کے دل میں بدنیتی ہے، تو وہ تو ٹارگٹ بنائے گا نبی کے گھر کو۔ یہ ساری بات اسی لیے پیش کی جا رہی ہے۔ فی القلبہ مرض فقلنا قولا معروفا، سیدھی سیدھی کڑک بات کرو، لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ اب آئیے 33 پہ۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ سورہ نمبر بھی 33 ہے، آیت نمبر بھی 33 ہے، بات بھی بڑی نزاکت کی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمارے لوگوں کے پاس تو پتہ نہیں عقل کہاں گھاس کھانے گئی ہوئی ہے، نہیں معلوم۔ اتنی سی بات سمجھ میں، کبھی قرآن لے کے سیریسلی بیٹھیں گے، بس انہیں بولا اس کے پیچھے نکل گئے، انہیں بولا اس کے پیچھے نکل گئے، وہ عالم کو پسند کر لیے تو انہیں دنیا بھر کی بکواس کر رہا، تو وہی کسی عالم سے، کسی مقرر سے اتنی سی نفرت ہو گئی تو 99% اس کی اچھائیوں پہ مٹھی ڈال دیتے، اس کی ایک بات پسند آ گئی تو 99 برائیاں چھپا دیتے اس کی۔ یہ انصاف ہے؟ اس کا مطلب سورہ نساء نہیں پڑھے، 135 نہیں معلوم اس کا مطلب۔ چلیے، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یہاں صرف بیویوں کی بات نہیں ہو رہی، دیکھیے آپ، اس سے پہلے یا نساء النبی، پوروں کی بات ہو رہی۔ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا، اب بن سنور کے نکلنا، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور اللہ سے رابطہ قائم کرو، یعنی اقیم الصلاۃ، اور زکوٰۃ دو اور پیوریفیکیشن کرتے رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ تو یہ چاہتا ہے اطاعت کرو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت، یہاں آ گیا اہل بیت کا لفظ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے
یہ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. دیکھ لیجیے آپ، نکال کے دیکھ لیجیے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہاری طہارت کرنا چاہتا ہے ان باتوں سے، ان گندے الزامات سے جو یہ لوگ لگا رہے ہیں. 34 میں پورا رکوع پڑھوں گا، آخری آیت ہے یہ. وَاذْكُرُونَ مَا يُتْلَى، اور یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو نبی ہمارے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو تمہارے گھروں میں سنائی جا رہی ہیں. بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے. اتنی معمولی سی بات ہے، اتنا صاف سیدھا مطلب ہے، اس کو گھمانا پھرانا، یہ کرنا، اہل بیت کا درجہ آگے ہے، صحابہ کا نیچے. آپ ہوتے کون بھائی صاحب؟ آپ کون ہوتے بتائیے؟ دنیا کا کوئی انسان سامنے لے کے آئیے، آپ دنیا کا کوئی رسول، کوئی نبی سامنے لے کے آئیے. آپ کچھ باتیں ایسی خاص ہوتی ہیں وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے. کوئی عام انسان اٹھا لیجیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنی بیوی سے کرتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے بھائیوں بہنوں سے کرتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں صرف دوستوں سے کرتا ہے، بلکہ دوستوں سے وہ باتیں کرتا ہے جو بیوی سے بھی نہیں کر سکتا. اچھا، پھر اتنی مثالیں میں دے رہا ہوں، آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو پوری کی پوری آئینہ ہے، صاف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب محمد کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو کیا آپ اپنی زندگی کو کچھ اہل بیت کو سنائیں گے، کچھ دوستوں کو سنائیں گے، کچھ چھپا کے رکھیں گے؟ بکری کھا گئی کچھ کاغذات میں غلطی ہے، صحابہ اکرام کو لکھنا. کیا باتیں ہیں یار، یہ اتنی عقل نہیں ہے، اتنی بات سمجھتے نہیں. ذرا عقل کے ناخن لیجئے. اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے پاس. سارے بیچ میں بیریئرز لگائے ہوئے ہیں. اطیع اللہ اطیع الرسول کا مطلب ہے، اطیع اللہ بولے تو قرآن میں دیکھو، اطیع الرسول کا مطلب ہے یہ دیکھو. اب اور نیچے اترتے جا رہے. اطیع اللہ کا مطلب ہے کہتے کہ نبی کیا کیا احادیث دی ہے وہ دیکھو. اطیع الرسول کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رسول کے بارے میں کیا بولے. اولی الامر کا مطلب ہے ہمارے مرشد کیا بول رہے ہیں، امامہ کیا بول رہے ہیں. ارے رے 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 گرتے 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 اسفل سافلین ہو جا رہے ہیں. بھائی وہاں اطیع اللہ کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرو. اللہ نے جو بول دیا، جو سمجھا دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں اللہ تعالیٰ سے جب بولوں گا اہدنا الصراط المستقیم، جو بات وہ میرے ذہن میں ڈالے گا اسے کہتے ہیں اطیع اللہ. جو میرا اللہ سے رابطہ ہے، جسے صلاۃ کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نبی کے ساتھ تعلق پیدا کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم لوگ بھی نبی کے ساتھ تعلق جوڑو. وسلموا تسلیمات، فرما برداری پیش کرو لا کے. هو الذی یصلی، اسی سورہ کی آیتیں ہیں. وما جعلنا لرجل قلبین فی جوفہ، سورہ آیت نمبر 4 اسی سورت کی. دنیا بھر کی ایسی آیتیں ہیں. ایک بار اردو ترجمہ تو سنیے، دیکھیے کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے. اہل بیت اہل بیت اہل بیت. ارے رے 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 رے. عزت اور احترام کسے کہتے ہیں آپ جو فرما برداری ان کی کریں گے، جس کام کے لیے اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی اور جو ہے چوتھے خلیفہ اور جو ہے علی رضی اللہ عنہ داماد، جس کام کے لیے، جس بات کے لیے شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں جان دے دیا، ان کی جان لے لی گئی، وہ کام کرو نا، وہ دین پیش کرو نا لوگوں کے سامنے، وہ قرآن پیش کرو نا. بڑی حکمت کی باتیں اور یہ اور وہ. ان کے نام پہ روتے رہیں گے کیا زندگی بھر؟ ان کے صاحبزادے دونوں جنت کے شہزادے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، جو قربانیاں دی ہیں، وہ دو نا پھر قربانیاں. زندگی بھر 26 جنوری 15 اگست کو ترانے گا کے وہ پرانے شہیدوں کو خوش کر دیں گے، اور پھر پوری زندگی جو ہے کنٹری کے خلاف بغاوت کرتے رہیں گے، قانون توڑیں گے، چوری کی لائٹ جلائیں گے، سب کریں گے. پھر 15 اگست آ گئی تو وہ جو ہے یاد کرو قربانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. بس اللہ اکبر. یہ کب تک منافقت کریں گے بھائی؟ کچھ کام کریے. اہل بیت ہے تو میں کیا کروں، صحابہ اکرام ہے تو میں کیا کروں. بہت بڑا درجہ ہے ان کا، انہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی. اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کام چوری، ہر جگہ سے کام چوری، یعنی چاپلوسی کرنا، جھوٹی تعریفیں کرنا،
اور یہ خوش ہو جانا مالا جب کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر.